لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على ما سيد الأصل في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جبهته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المبين الله أعلم حيث يجعل رسالته. ایک درود پڑھ دو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان محترم، ماتمداران سید الشہداء علیہ السلام و محبان حیدر کرار علیہ السلام، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیہ مبارکہ میں جو کہ آیت قرآن مجید کے سورہ انعام کی 124ویں آیت ہے، جس آیہ مبارکہ میں ارشاد خالق کائنات، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس منزل اور کس مقام اور کس مرتبے پر فائز کرے. لہذا یہ ذمہ داری خدا کی ہے، یہ ذمہ داری عالم انسان کی نہیں ہے، بشریت کی نہیں ہے کہ ہم آ کے یہ فیصلہ کریں کہ آدم کو یہاں ہونا چاہیے، موسیٰ کو یہاں ہونا چاہیے، ابراہیم کو یہاں ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری خداوند عالم کی ہے. لہذا قرآن میں خدا نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا. کچھ باتیں، کچھ معروضات اسی آیت کے ذیل میں، اور اس کے بعد ختم دعا کہ پروردگار بہتر جانتا ہے. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہترین جسم کے لیے بہترین روح کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک بہترین مکان کے لیے بہترین مکین کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک بہترین مظروف کے لیے ایک بہترین ظرف کا انتخاب کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے خالق کل کائنات نے پیغمبر اسلام کے لیے خاندان ابو طالب کا انتخاب کیا. لہذا پیغمبر اسلام ایسے گھرانے میں تشریف لائے جو مرکز اسلام ہے، جو مرکز دین ہے، جو پیغام الہی کو بلا فصل پہنچانے والا ہے. لہذا خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی نبوت کو کس درجے کے اوپر فائز کرے، کس مقام کو کس کو عطا کرنا ہے. یہ خداوند عالم ہم اور آپ سے بہتر جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام ایسے دور میں اور ایسے عصر میں اس کائنات میں تشریف لائے جس جگہ کے اوپر بربریت عام تھی،
ظلم و جور کا ایک فسانہ چل رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا اپنا شعار سمجھتے تھے, لہذا جب تک کہ دوسرے کو قتل نہیں کر لیتے تھے تب تک کہ ان کے حلق سے ایک نوالا نیچے نہیں اترتا تھا. یہاں تک کہ تو اگر کسی کے ہاں لڑکی کی ولادت ہو جاتی تھی تو وہ اسے منحوس سمجھ کے زندہ دفن کر دیتا تھا. لہذا ایسے ماحول میں پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے اس کائنات میں ہدایت کا چراغ بنا کے بھیجا, ہدایت کا پرچم بنا کے بھیجا, ہدایت کا ایک ایسا مرکز بنا کے بھیجا کہ جو اس ہدایت سے وابستہ رہے گا اس کی دنیا بھی کامیاب رہے گی, اس کی آخرت بھی کامیاب رہے گی. لہذا ان تمام چیزوں کی طرف ہماری ذمہ داری. آپ دیکھیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر دو چیز ہونی چاہیے, ایک انسان کا نسب کہلاتا ہے اور ایک انسان کا حسب کہلاتا ہے. نسب کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا, یہ انسان کا نسب ہے. اپنے اندر کچھ کمالات کا پیدا کر لینا, یہ انسان کا حسب کہلاتا ہے. اب آئیے اہل بیت کے گھرانے کا اگر مطالعہ کیا جائے اور ان کی تاریخ کو اوراق گردانی کی جائے تو سب سے بہترین نسب کے لحاظ سے بھی حسب کے اعتبار سے بھی جو خاندان اہل بیت کا گھرانہ جو چیزیں ملتی ہے وہ اس پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتا. لہذا پیغمبر اسلام کا اگر نسب دیکھنا ہے تو خاندان ابو طالب میں آئے, اگر ان کا حسب دیکھنا ہے تو قرآن جیسی کتاب عطا کی, اگر مولا کائنات کا نسب دیکھنا ہے تو ابو طالب کے فرزند ہیں, اگر ان کا حسب دیکھنا ہے تو خانہ کعبے میں ولادت ہوتی ہے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کا اگر حسب دیکھنا ہے تو کائنات کے رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہیں, اور اگر ان کا حسب دیکھنا ہے تو حسنین کی ماں ہے. اسی طریقے سے اگر حسین کا نسب دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, اور پیغمبر اسلام نے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات فرما کے یہ بتا دیا کہ جو حسین کا حسب ہے وہ پوری کائنات میں کسی کا نہیں. حسین مرکز ہدایت ہے, ہدایت کا چراغ ہے, سفینہ نجات ہے. اس کائنات میں کوئی عالم دین ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ اگر میں عالم ہوں میرا بیٹا عالم ہوگا, میرا پوتا عالم ہوگا, میرا پرپوتا عالم ہوگا, میں آیت اللہ ہوں میرا بیٹا آیت اللہ ہوگا, میرا پوتا آیت اللہ ہوگا, میرا پرپوتا آیت اللہ ہوگا. کوئی استاد اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اگر میں استاد ہوں میرا بیٹا استاد ہوگا, میرا پوتا استاد ہوگا, میرا پرپوتا استاد ہوگا. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا دعویٰ کر سکے کہ اگر میں انجینئر ہوں میرا بیٹا بھی انجینئر ہوگا, میرا پوتا بھی انجینئر ہوگا, میرا پرپوتا بھی انجینئر ہوگا. لیکن کائنات میں صرف ایک ذات نظر آتی ہے جو منبر سے یہ فرماتی ہوئی نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا اوسط بھی محمد ہے, میرا آخر بھی محمد ہے, اور ہم سب کے سب محمد ہے. لہذا جو اخلاق پیغمبر کا ہے, جو کردار پیغمبر کا ہے, جو رفتار پیغمبر کی ہے, جو سیرت پیغمبر کی ہے, جو عمل پیغمبر کا ہے وہی عمل علی کا ہے, جو عمل علی کا ہے وہی عمل حسن کا ہے, جو عمل حسن کا ہے وہی عمل حسین کا ہے, جو عمل حسین کا ہے وہی عمل زین العابدین کا ہے, جو عمل زین العابدین کا ہے وہی عمل باقر کا ہے, جو عمل باقر کا ہے وہی عمل صادق کا ہے, جو عمل صادق کا ہے وہی عمل کاظم کا ہے, جو عمل کاظم کا ہے وہی عمل رضا کا ہے, جو عمل رضا کا ہے وہی عمل تقی کا ہے, جو عمل تقی کا ہے وہی عمل نقی کا ہے, جو عمل عسکری کا ہے وہی عمل ہادی کا ہے, وہی عمل مہدی کا ہے.
ان کے نہ افکار میں فرق ہے، نہ ان کی گفتار میں فرق ہے، نہ ان کی سیرت میں فرق ہے، نہ ان کے کردار میں فرق ہے، نہ ان کے عمل میں فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے خواب میں کچھ اسے خورمے عطا کیے، وہ شخص امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، امام رضا نے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کچھ خورمے اٹھا کے اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ شخص جب باہر نکلا اور اس شخص نے جب اس کو شمار کیا، اس خورمے کو جب گنا تو اتنے ہی خورمے تھے کہ جتنا پیغمبر اسلام نے خواب میں دیے تھے۔ وہ شخص حاضر ہوتا ہے، امام سے کہتا ہے یابنا رسول اللہ، آپ نے اتنے ہی خورمے کیوں دیے؟ کیوں نہیں کچھ اضافی دیے؟ کیوں نہیں کچھ ہمیں اضافی دیے؟ کیوں نہیں کچھ کم دیے؟ تو امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے جد نے تجھے خواب میں اس سے زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے اس سے زیادہ دے دیتا۔ لہذا یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان کا عمل ہے وہی ان کا عمل ہے، جو ان کا کردار ہے وہی ان کا کردار ہے، جو ان کی سیرت ہے وہی ان کی سیرت ہے۔ ایک درود پڑھ دے پر محمد لہذا ان کے نہ عمل میں فرق ہے، نہ ان کی کردار میں فرق ہے، نہ ان کی سیرت میں فرق ہے، نہ ان کے رفتار میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داریاں، جن اہداف اور جن مقاصد کو وہ لے کے اس سرزمین پر آئے کائنات میں، ان تمام مقاصد کو قرآن نے کوٹ کیا۔ سب سے پہلے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یعنی پہلا ہدف انبیاء علیہ السلام کا تزکیہ نفس اور تعلیم ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ تزکیہ نفس۔ جب انسان کا نفس پاک ہوگا اس وقت قرآن کے مفاہیم کا چراغ انسان کے دل میں روشن ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے تزکیہ نفس کی بات کی۔ اسی چیز کو علم کے حوالے سے غالب کل غالب امیر کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 387 میں علم کے 2 قسمیں بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں العلم علمان مطبوع و مسموع۔ دوبارہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کی 2 قسمیں، ایک علم وہ ہے کہ جو مطبوع ہوتا ہے یعنی وہ ڈائریکٹ انسان کے نفس میں اتر جاتا ہے، دوسرا علم وہ ہوتا ہے کہ جو ایک انسان ایک کان سے سنتا ہے وہ دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اسی کے آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع المسموع، علم مسموع اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اذا لم یکن المطبوع، جب تک کہ وہ علم مسموع مطبوع میں نہ تبدیل ہو جائے۔ لہذا اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے علم مسموع کو علم مطبوع میں تبدیل کرے تو اس علم کو اپنے نفس میں اتارے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہج البلاغہ کے حکمت نمبر 457 کے اندر مولا کائنات نے علم کے بارے میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منہومان لا یشبیان طلب العلم و طلب الدنیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 شے اس کائنات میں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ خواہش مند رہتی ہیں، ایک طلب علم کی اور ایک طلب دنیا کی۔ لہذا اگر کوئی انسان علم کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تو وہ ہمیشہ علم کی کنجی کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ایک چیز وہ ہے جسے طلب دنیا کہتے ہیں۔ طلب دنیا شاید ممکن ہے کہ اس کی کائنات تو روشن ہو جائے لیکن آخرت میں سوائے تاریکی کی کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ علم کی طرف آگے بڑھے۔ اس کے بعد یہ پہلا ہدف تھا کہ جس مقصد کو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد کیا۔ اس کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ عدالت کو قائم کر سکے۔ عدالت ایک ایسا مرکز ہے، عدالت ایک ایسا محور ہے کہ جس کے سائے میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی بہترین بن جاتی ہے۔ عدالت کے حوالے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام
فرماتے ہیں کہ العدل اساس بہی قوام العالم، عدالت ایک ایسے ستون کا نام ہے جس کے اوپر یہ عالم رکا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ العدل قوام الرعیہ و جمال الولاد، عدالت ذمہ داری ہے اور عدالت حاکموں کا زیور ہے۔ یہ مرتبہ ہے عدالت کا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ العدل جنت الدول، عدالت دولت کا سپر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بالعدل تتضاعف البرکات، عدالت رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسی کے آگے امام کہ بالعدل تصلح الرعیہ، عدالت ایک ایسی شے کا نام ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ یہ عدالت کا مرتبہ ہے، یہ عدالت کا وقار ہے، یہ عدالت کی عظمت ہے۔ یہ دوسرا ہدف انبیاء علیہ السلام کی اس کائنات میں آنے کی ذمہ داری کو خداوند عالم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ذکر کیا۔ تیسرے ہدف کو قرآن مجید نے سورہ انعام کی آیت نمبر 157 میں ارشاد فرمایا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگ جو قید و بند میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو مظلوموں کے سائے، جو ظالموں کے سائے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام وہ وسیلہ ہے جو ان کو نجات دلائیں گے۔ سورہ انعام کی 157ویں آیت۔ چوتھے ہدف اور چوتھی ذمہ داری کو خداوند عالم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات میں نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ وہ لوگوں کو جنت کی تشویق دیں، جنت کی بشارت دیں اور لوگوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے اہداف ہیں، یہ ان کے مقاصد ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی اور عبادت کی دعوت دے۔ خداوند عالم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا کائنات میں تاکہ وہ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کے خدا کی وحدانیت کی دعوت دے سکے، خدا کی عبادت کی دعوت دے سکے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اہداف اور مقاصد اور ذمہ داریاں قرآن کی روشنی جن کو خداوند عالم نے بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کی روشنی میں بھی کچھ چیزیں آپ دیکھیں، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 کے اندر انسان کی تکامل کو بیان کرتا ہے خداوند عالم۔ امام صادق علیہ السلام سے امام صادق علیہ السلام سے جب انبیاء علیہ السلام کے اس کائنات میں آنے کے مقصد اور ہدف کو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کے رابطے کو انبیاء کہتے ہیں، اور یہ رابطہ ایسا ہے کہ جو انسان کو کمال الہی تک لے جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386 کے اندر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہم کو خداوند عالم نے اس کائنات میں حق کے ساتھ بھیجا، لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانوں کو شیطان کے خوف سے نکالے، شیطان کی بت پرستی سے نکال کے خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دے۔ لہذا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان شیطان کی پرستش کر رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے، لہذا یہ ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی۔ بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 287 کے اندر پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی بوئستو بمکارم الاخلاق و محاسنہا، ہمیں اس کائنات میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ ہم تمہارے دلوں کے اوپر نیکی کے پرچم کو نصب کر سکیں، تاکہ ہم تمہارے دلوں کے اوپر نیکی کے پرچم کو نصب کر سکیں۔ یہ اہداف، یہ مقاصد، یہ ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی۔
جن ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انبیاء اس کائنات میں تشریف لائے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سب سے اہم مقصد جو انبیاء علیہ السلام کا ہے وہ ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر. سبحان اللہ. اس کے بارے میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اے بیٹا دیکھو, نماز قائم کرتے رہنا, امر بالمعروف کی دعوت دیتے رہنا اور نہی عن المنکر سے لوگوں کو بچاتے رہنا. سبحان اللہ. یہ عظمت ہے امر بالمعروف کی. یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے اس کائنات کہ جس کو عام کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے درمیان امر بالمعروف کا پرچم بلند رہتا ہے وہ سب سے بہترین قوم ہے. خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کنتم خیر امتن, تم بہترین قوم تھے, اخرجت للناس, ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خارج کیا, ہم نے تمہیں حق کے اوپر پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ وتأمرون بالمعروف, تاکہ امر بالمعروف کرتے رہو, وتنہون عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو, وتؤمنون باللہ, اگر تم خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہو. یہ ہدف ہے, یہ مقصد ہے انبیاء علیہ السلام کا. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کے اندر بھی خداوند عالم نے امر بالمعروف کو بیان کیا. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں کے اوپر امر بالمعروف مجاہدوں کی صفت ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے, ایک درود پڑھنے پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, ہم نے مومنین کے نفسوں کو, مومنین کے مالوں کو خرید کے انہیں جنت عطا کی. وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور یہ لوگ راہ خدا میں جہاد کرتے. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم کہ یہ لوگ کن کن چیزوں کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے. خدا فرماتا ہے التائبون, خدا کی راہ میں توبہ کرتے ہیں, العابدون, خدا کی عبادت کرتے ہیں, الحامدون, خدا کی حمد کرتے ہیں, السائحون, خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں, الراکعون, خدا کے لیے رکوع کرتے ہیں, الساجدون, خدا کا سجدہ کرتے ہیں, الامرون بالمعروف, امر بالمعروف کے پرچم کو عام کرتے ہیں, والناہون عن المنکر, لوگوں کو برائی کے راستے سے روکتے ہیں. یہ اہداف, یہ مقاصد ہیں انبیاء علیہ السلام کے کہ جن کے تحت انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے, اور انہوں نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو بغیر کسی ہٹ دھرمی کے, بغیر کسی فاصلے کے, بغیر کسی رکاوٹ کے پیغام الہی کو اسی طریقے سے پہنچاتے رہے جس طریقے سے خدا کی جانب سے نازل ہوتا گیا. آپ دیکھیں امر بالمعروف جہاد کے ہم پلہ ہے. نہج البلاغہ حکمت نمبر 374 کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اعمال البر کلھا والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفۃ فی بحر لجی. امام فرماتے جتنے بھی اعمال خیر ہیں, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے خمس ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے جہاد ہو, یہ سارے کے سارے اعمال خیر امر بالمعروف کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھتے ہیں جو گہرے سمندر کے اندر ایک لعاب دہن کی حیثیت ہوتی ہے. یہ امر بالمعروف کا مرتبہ ہے کہ جس کو مولا کائنات نے حکمت نمبر 374 میں ارشاد فرمایا. لہذا انسان یہ نہ سوچے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہے, کس کے پاس بیٹھا ہے, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک کے پیغام الہی کو بغیر کسی کمی کے, بغیر کسی اضافے کے پہنچائیں.
اور خداوند عالم نے اس چیز کی تاکید بارہا کی ہے. تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کہ جن کو کیا کہنا ہے، سبحان انبیاء نے سبحان واہ، اللہ. واہ. ہم تک کے ان پیغامات کو پہنچایا ہے. اب ہمیں ان پیغام کو کس طریقے سے نشر کرنا ہے، کس طریقے سے عام کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. واہ. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے. ایک آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ زحمت تمام. انہی انبیاء علیہ السلام کو یعنی پیغمبر اسلام کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147 میں ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق. خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو حق کے ساتھ مبعوث کیا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ. اور پیغمبر اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بت پرستی سے نکال کے خداوند عالم کی طرف وحدانیت کی اور عبادت کی دعوت دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من طاعت الشیطان الی طاعتہ. شیطان کی اطاعت سے نکال کے رحمان کی اطاعت کی دعوت دینا پیغمبر اسلام کی ذمہ داری ہے. واہ. سبحان اللہ. کیا پھر آپ نے فرمایا بقرآن قد بینہ و احکمہ لیعلم العباد ربہم اذ جہلوہ. کہ وہ لوگ کہ جو انکار کرتے ہیں، اقرار نہیں کرتے، قرآن کو ذریعہ بنائیے اور قرآن کے ذریعے سے انسان کو عبودیت تک پہنچائیے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. پھر آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِيُقِرُّ بِهِ بَعْدَ إِذْ جَحَدُوهُ. اگر وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئے تو قرآن کا سہارا لے کے ان کو راہ راست پر لائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے وَلِيُثَبِّتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرَهُ. اور اگر وہ انکار کریں تو قرآن کو وسیلہ بنائیے اور قرآن کو وسیلہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان سے اثبات کیجئے اور ان سے اقرار لیجئے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ جن ذمہ داریوں کے تحت اور جن ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اس کائنات میں تشریف لائے. سبحان اللہ. انہی ذمہ داریوں کو امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے نکل رہے تھے تو فرمایا. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف والنهي عن المنکر. واہ. میرا قیام امر بالمعروف کے لیے، میرا قیام پیغمبر اسلام کی جو امت ہے، جو حلال محمدی ہے، جس کو حرام محمدی میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور جس حرام محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کے لیے میں قیام کر رہا ہوں. لہذا نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد، اپنے رسول کی سنت کو بیان کیا. یعنی میں ظلم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کیا کہنا. میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، سبحان میں بربریت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا قیام حلال محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل نہیں کرنا ہے، بلکہ جو چیز پیغمبر اسلام نے جس جگہ کے اوپر رکھے اس چیز کو باقی رکھنا ہمارے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کو یزید چاہتا ہے کہ تبدیل کیا جائے. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے انہی اہداف اور انہی مقاصد اور انہی ذمہ داریوں کو لے کے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. انہی اہداف اور انہی مقاصد کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کس سے کیا کہنا ہے، کس سے کیا نہیں کہنا ہے. احکام الہیہ کن چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائی گئی ان کو ہم بیان کریں. لہذا بس عزیزان، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. آپ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ مصائب کسی پڑھنے کا نام نہیں، مصائب صرف تصور کا نام. آج 8 محرم ہو گئے. 8 محرم. آپ جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں
خدا سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا سوائے ایک چیز کی تمنا اور ایک چیز کی آرزو آپ نے کی. وہ آرزو اور اس تمنا کا نام عباس ہے. لہذا بچپنے میں مولا کائنات اپنے زانوں پہ عباس کو بیٹھا کے تربیت کر رہے ہیں. کہتے ہیں بیٹا عباس بولو کہو واحد. عباس کہتے ہیں واحد. امام کہتے ہیں بیٹا کہو اثنین. عباس خاموش ہیں, عباس کچھ نہیں بولتے. امام فرماتے ہیں اے بیٹا کیوں نہیں بولتے؟ عباس کہتے ہیں بابا جس زبان سے میں نے واحد کہا ہے اس زبان سے کیسے اثنین کہہ دوں؟ یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے عزیزان. ام البنین نے ہمیشہ عباس کی تربیت اس عمل کے اوپر کی اور اس طرز کے اوپر کی کہ عباس دیکھو کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. حسین تمہارے آقا ہیں, حسین تمہارے آقا ہیں, لہذا کبھی حسین کو بھائی مت کہنا. بس عزیزان صبح عاشور نمودار ہوتی ہے. عباس کو جنگ کی بہت تمنا ہے کہ بس آقا جنگ کی اجازت دیتے ہیں, لیکن حسین جانتے ہیں کہ اگر عباس کو جنگ کی اجازت دے دی گئی تو پورا معرکہ پلٹ جائے گا, پورا معرکہ پلٹ جائے گا. لہذا حسین عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے. جب سب شہید ہونے لگے ایک مرتبہ عباس امام کی خدمت میں آتے ہیں. آقا حسین, مولا حسین مجھے جنگ کی اجازت دے دیے. حسین فرماتے ہیں اے بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک مرتبہ عباس داہنے دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں. اے حسین, اے آقا, اے مولا, اب وہ لشکر ہی کہا کہ جس کا میں علمدار تھا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کی. حسین کس طریقے سے عباس کو اجازت دے. ایک مرتبہ ایک خیمے سے ننھی سکینہ برآمد ہوتی ہے. باہر آنے کے بعد کہتی ہے اے چچا امو ارے پانی کا انتظام کر دیجئے, العطش العطش, ارے پیاس مارے ڈالتی ہے. حسین فرماتے ہیں اے عباس ارے اپنی تلوار ہمیں دے دو, اپنا گرز ہمیں دے دو. ارے عباس یہ لو ایک نیزہ, ارے بچوں کے لیے ذرا پانی کا انتظام کر دو. سکینہ خیمے میں دوڑتی ہوئی جاتی ہیں, ایک چھوٹا سا مشکیزہ خوش مشکیزہ لے کے آتی ہیں. ذرا تصور کیجئے, ارے کلیجہ پھٹ جاتا ہے عزیزان محترم. ایک ننھی سی بچی, ارے جس کے ننھے ننھے ہاتھوں میں ایک خشک مشکیزہ ہے, ارے عباس کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اے چچا, اے امو, ارے پانی لے آئیے. ارے عباس نے اس قد و قامت کے بعد, ارے اس گھوڑے سے بیٹھنے کے بعد, ارے جھک کے اس مشکیزے کو لیا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عباس نے مشکیزے کو لیا, علم سے باندھا اور فرات کی طرف چلے. ہاں ایک مرتبہ فرات کے اندر داخل ہوتے ہیں, مشکیزے کو پانی سے بھرتے ہیں, خیمے کا رخ کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پانی کو خیام حسینی میں پہنچا دیا جائے. ارے ایک ہنگام مچ جاتا ہے, ایک کوہرام مچ جاتا ہے. اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو یہ جنگ میں اور طول ہو جائے گا. ارے حسینی ہم پر غلبہ حاصل کر لیں گے. لہذا پوری جنگ, پوری فوج ایک دفعہ دوبارہ سمٹ کے نزدیک آتی ہے. ارے کوئی تیر چلاتا ہے, کوئی نیزے پھینکتا ہے, کوئی تلوار چلاتا ہے. ایک تلوار لگتی ہے, ارے عباس کا دائنا ہاتھ قلم ہو جاتا ہے. دوسری تلوار لگی, ارے عباس کا بایاں بازو قلم ہو گیا. عباس نے علم کو دہان سے مضبوطی سے پکڑا. ارے چاہتے ہیں کہ پانی کو پہنچا دے. ارے سکینہ انتظار کر رہی ہے, لیکن ایک گرز عباس کے لگتا ہے. عباس زمین پر تشریف لاتے ہیں, ایک سامنے سے تیر چلتا ہے جو مشق سکینہ پر لگتا ہے. ارے پورا پانی بہ جاتا ہے. ارے یہ پانی نہیں بلکہ عباس کی آس تھی. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزان محترم, پانی جیسے ہی مشکیزہ سے بہا, عباس نے گھوڑے کو دوبارہ گھما دیا. مارے کے تیرا میدان میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں. ارے عباس اب اپنے آپ کو زین پر سنبھال نہ سکے, زمین پر تشریف لائے, آواز دی بھیا ارے مولا مدد کو آئیے. ارے جیسے حسین نے ان آوازوں کو سنا, خود بے ساختہ حسین کے زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں, ان کا ذرا ظاہری یا عباس, اے عباس تمہارے جانے سے
بھائی کی کمر خمیدہ ہو گئی، بھائی کی کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں عزیزان محترم، جناب حسین مولا عباس کے نزدیک پہنچتے ہیں، عباس کے سر کو اپنے دامن پر رکھتے ہیں، عباس نیچے کر لیتے ہیں، دوبارہ رکھتے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں اے آقا، اے مولا، میری 2 خواہشیں ہیں، مولا میری 2 تمنا ہے، میں چاہتا ہوں آخری وقت پہ پوری کر دے۔ امام فرماتے ہیں اے بھیا فرماؤ۔ عباس کہتے ہیں مولا جب میں اس کائنات میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کی تھی، اب اس کائنات سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر لوں، لیکن ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ عباس نے اپنے آبا کے دامن سے خون کو صاف کیا، عباس نے مولا کی زیارت کی۔ دوسری وصیت فرماؤ عباس۔ عباس فرماتے ہیں مولا آقا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ارے میں کیا منہ دکھاؤں گا زینب کو، ارے میں کیا منہ دکھاؤں گا سکینہ کو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس آخری فکرے اور زحمت تمام عزیزان محترم، ہاں عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ عباس فرماتے، مولا حسین فرماتے اے عباس میری بھی ایک وصیت ہے، اے عباس میری بھی ایک خواہش ہے، اے عباس میری بھی ایک تمنا ہے، اے عباس میری بھی ایک آرزو ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو پوری کر دو۔ عباس فرماتے ہیں مولا حکم کیجئے۔ حسین فرماتے اے بھیا عباس، جب سے اس کائنات میں آئے ہو آج تک کہ مجھے بھیا نہیں کہا، ارے میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت پر مجھے بھیا کہہ دو۔ ہاں عزیزان محترم، آخری جملہ اور زحمت تمام، عباس کہتے ہیں بھیا حسین انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیماری اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس بیماری سے لوگوں کو نجات عطا فرما، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی توفیق ہے۔ پالنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں